نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، موجودہ دور میں خواتین جدت پسندی کو پسند کرتی ہیں اور دن بدن وہ اپنا آئیڈیل ڈھونڈ رہی ہیں کہ یا تو وہ امریکہ، برطانیہ، لندن، یورپ کی خواتین کو اپنا آئیڈیل بنا رہی ہیں، ان جیسا لباس کے پہننا، ان جیسی وضاقتہ اختیار کرنا۔ تو میں نے اس لیے سوچا کہ میں اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو ایک ایسی خواتین کا مثالی کردار بتاؤں جس کو وہ سن کر عمل کریں اور ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اور انگریزوں کو، یہودوں کو، ہندوؤں کو اپنا آئیڈیل بنانا چھوڑ دیں۔ ایسی خواتین کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ملتا ہے جو پردے میں رہتی تھیں، اپنی عزت کا، اپنی عصمت کا بہت خیال رکھتی تھیں، اور غیرت مند غیور خواتین کے اندر ان کا شمار تھا۔ اور ایسی خواتین کا تذکرہ جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے، سب سے بڑا ظالم، جابر، خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون جو تھا، اس کے مقابلے میں سب سے پہلے جو بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ جس نے مقابلہ کیا، وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی، سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے پہلے جس نے کعبۃ اللہ کو آباد کیا وہ مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی جس کا نام تھا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے پہلے جس نے روئے زمین کا پانی، میٹھا پانی، پاک پانی، طیب پانی، طاہر پانی، جس کو زمزم شریف بولتے ہیں، جس نے سب سے پہلے نوش کیا وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی جس کا نام ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سب سے پہلے جس نے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لائی، حضور کی ذات پر ایمان لائی، حضور کو مانا، حضور کے ساتھ مدد کی، وہ کوئی اور نہیں تھا، مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی جس کا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین۔ اسی طرح سب سے پہلے جس کا خون اسلام کی راہ میں بہایا گیا، جو سب سے پہلے شہید ہوئی، وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی طرح سب سے پہلے جس نے اپنا مال، دولت، سب کچھ حضور کی ذات پر قربان کر دیا، وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی جس کا نام ہے حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی طرح سب سے پہلے جس کی بات اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر سنی، وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی جس کا نام ہے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ المجادلہ کے اندر ملتا ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے جس نے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی اور صفا اور مروہ کو آباد کیا، وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی جس کا نام ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی طرح سب سے پہلے جو سب کی مخالفت کے باوجود بیت المقدس میں داخل ہوئی، وہ مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی جس کا تذکرہ قرآن کے اندر ملتا ہے، وہ ہے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ اسی طرح سب سے پہلے جس نے یزید پلید کے دربار میں، جس نے شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، غیرت کے ساتھ، حمیت کے ساتھ جس نے اس یزید کو للکارا تھا، وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی حضرت سیدہ زینب بنت حضرت علی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اسی طرح
سب سے پہلے جس کے لیے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھا دی، حضور نے اپنی چادر پر جس کو بٹھایا اور جس کے حضور علیہ السلام نے ہاتھوں کو بوسہ دیا، وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی جس کا نام ہے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ ان کا تذکرہ بھی حدیث کے اندر ملتا ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے جو قیامت کے دن جس کی تعظیم کی جائے گی، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، اولیاء صالحین بھی ہوں گے، اور جس کے لیے اعلان ہوگا کہ اے مردوں کی جماعت اپنی گردنیں جھکا دو، فاطمہ بنت سیدنا محمد رسول اللہ گزرنے والی ہیں، تو وہ اعلان کسی مرد کے لیے نہیں ہوگا، وہ اعلان جو ہوگا، وہ ندا جو ہوگی، وہ عورت کے لیے ہوگی جس کا نام ہے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنی ماؤں سے گزارش کرتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنا آئیڈیل ان کو بنائیں، ان کی سیرت کی کتابیں منگوائیں اور ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو انہی کی سیرت کی طرف اپنے آپ کو ڈھال دیں، اور اپنے آپ کے اندر انہی کا حیا، انہی کی محبت، انہی کا پردہ اپنے جسم کے اندر زیب تن کر لیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔